بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں پیاز کی۔ پیاز سے تو ہر کوئی بخوبی واقف ہے، لیکن یہ خدا کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ دل کو طاقت فراہم کرنے کا قدرتی تحفہ ہے۔ پیاز میں ایک طرح کا تیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کچی پیاز کھانے والوں کی سانس سے دیر تک یہ خوشبو نکلتی رہتی ہے، جسے لوگ عموماً پسند نہیں کرتے ہیں، مگر کچی پیاز بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرح کی شکر بھی ہوتی ہے۔ پیاز اگر بھون کر کھائی جاتی ہے تو اس کی مٹھاس اجاگر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مضر اثرات ختم کر کے صحت مند اثرات پیدا کرتی ہے۔ سفید پیاز سب سے بہتر مانی جاتی ہے۔ چھوٹی پیاز پکی پیاز سے بہتر مانی جاتی ہے۔ دیسی پیاز پونا والی پیاز بہتر مانی جاتی ہے۔ پیاز کی غذائیت اس کے ہر 100 حصے میں اس طرح ہوتی ہے: غذائیت: نمی 88.6%، پروٹین 1.2%، روغن 1%، فائبر ریشہ 2%، نمکیات اور وٹامن جو پیاز میں موجود ہوتی ہیں: کیلشیم 47 ملی گرام یعنی کہ 47 ملی گرام، فاسفورس 50 ملی گرام یعنی کہ 50 ملی گرام، لوہا 7 ملی گرام، وٹامن سی 11 ملی گرام۔ تھوڑی مقدار میں وٹامن بی، طاقت 51 کیلوری۔ بخار، جلندر، زکام، پھیپھڑے کے مرض اور دق میں یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیند لانے کے لیے رات کے کھانے پر کچی پیاز کی سلاد کھانی چاہیے۔ زیادہ نہیں کھانی، تھوڑی سی کھانی ہے، کاٹ کر چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، یہ ان کے لیے ہے۔ کھانسی، زکام اور گلے کی خراش میں پیاز بھون کر کھانی چاہیے۔ دانت کے درد اور گلے کے درد میں نمک کے ساتھ پیاز کھانی چاہیے۔ گڑ کے ساتھ پیاز کھانے سے بچوں کی نشوونما میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ ملیریا یا بخار میں پیاز کو کالی مرچ کے ساتھ کھانی چاہیے۔ بواسیر میں گھی میں بھنی پیاز، سفید زیرہ اور مصری ملا کر کھانی چاہیے، انتہائی مفید ہے۔ پیلیا اور تلی کی بیماری میں سرکے کے ساتھ پیاز کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو، دانت کے درد والے دانت کے نیچے پیاز دبا لینے سے درد غائب ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں اکثر آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے یہ۔ اگر آنکھ سرخ ہو تو پیاز آنکھ پر باندھنے سے سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو نکسیر پھوٹتی ہے، ان کے لیے نکسیر پھوٹنے کی شکایت ہو تو پیاز کے 2 ٹکڑے کر کے گردن پر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ٹوٹکا ہے۔ پھوڑے پر پیاز کی پٹی باندھنے سے پھوڑا یا تو پھوٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کا مسئلہ ہو، پیشاب رکنے کی تکلیف میں بھنی ہوئی پیاز گرم پیروں پر باندھنے سے پیشاب کھل کر آ جاتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے پیروں کی جو ایڑیاں ہیں یہ پھٹ جاتی ہیں۔ ان کے لیے بہت زبردست ٹپ ہے یہ۔ پیر پھٹنے پر پیاز لگانے سے پیر صاف ہو جاتے ہیں۔ پیاز کاٹیں، اس کو کاٹ کے جہاں ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں وہاں پر ان ایڑیوں کے اوپر پیاز رات کو باندھ کر آپ سو جائیں تو صبح تک انشاءاللہ پاؤں جو ہیں وہ آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ فرانس میں مرگی کے مریض کو دورہ پڑنے پر 90 گرام پیاز کا عرق پلاتے ہیں اور دورہ نہ پڑنے کی حالت میں بھی روزانہ پیاز کا عرق پلاتے رہتے ہیں۔ کھانسی کے لیے بڑا بہترین عرق
खांसी के लिए प्याज के टुकड़े करके एक बर्तन में रखकर इन टुकड़ों के ऊपर गुड़ या शक्कर डाल दें। 12 घंटे के बाद इन टुकड़ों का अर्क निकल आता है। ये अर्क खांसी के लिए बहुत मुफीद होता है। इस अर्क को किसी शीशी या किसी जार में डाल के रख लें और इसे एक चम्मच रोज़ाना पीना चाहिए। सिर्फ दिन में 1 चम्मच आपने इसका अर्क पीना है। ये खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके ज़्यादा पीने से सर में दर्द या उल्टी हो जाने का ख़तरा रहता है। कान में दर्द हो तो प्याज का अर्क डालना मुफीद है। अगर किसी के कान में दर्द हो तो प्याज को कूट कर उसका अर्क निकाल लें। 1 या 2 कतरे कान में डालें, फ़ौरन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दर्द गायब हो जाएगा। भड़, बिच्छू और शहद की मक्खी के काटने पर भी प्याज का अर्क लगाने से इसके जहरीले असरात ज़ायल हो जाते हैं। शहद की मक्खी काट ले, बिच्छू काट ले या ये जो येलो मक्खी होती है ये काट ले, या कोई भी जहरीली कोई भी चीज़ ऐसी काट ले तो फ़ौरन प्याज काट कर उस ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह उसका जो असरात हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल गिरते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये। सर पर प्याज का अर्क लगाने से गिरे हुए बालों की जगह बाल नए निकल आते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप प्याज ले लें एक और अंडा ले लें, उसकी सफ़ेदी ले लें। अंडे की सफ़ेदी जो है ना उसमें जो जर्दी है वो अलहदा कर लेनी है और सफ़ेदी आपने ले लेनी है और उसमें 2 चम्मच ज़ैतून का तेल या सरसों का भी डाल लें। तेल सरसों का खालिस होना चाहिए, ज़ैतून का भी खालिस होना चाहिए। लगाने वाला तेल, खाने वाला नहीं, लगाने वाला तेल। ज़ैतून के तेल की 2 किस्में होती हैं, एक खाने वाला होता है और एक लगाने वाला। लगाने वाला तेल आपने उसमें मिक्स कर लेना है अर्क में। गशी का दौरा पड़ने पर या बेहोशी में प्याज सूंघाते हैं। गठिया के दर्द में प्याज का अर्क सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से फ़ायदा होता है। दिल के मरीज़ में कच्ची प्याज की सलाद बहुत मुफीद होती है। ब्लड प्रेशर की वजह से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों के लिए 100 ग्राम प्याज और लहसुन खाना बहुत मुफीद है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्याज के बारे दी हो या किसी ने बताई हो या आपकी नॉलेज में हो। ये प्याज के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप लोगों को आज बताई है। तो यार जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कुंबो हेल्थ ब्यूटी।